والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. محترم حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا حمد و ثنا ہے، جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انس و جان ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، آقا و مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ، سیاح لاموں کا راحت قلب و سینہ، سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اپنے بندوں سے اور اپنے سارے بندوں سے ارشاد فرما رہا ہے، اور بغیر کسی کو اللہ تعالیٰ جو ہے تفریق کیے بغیر کسی کو جو ہے چھوڑ کے، یعنی علل اعلان اللہ تعالیٰ اپنے سارے بندوں کے لیے یہ حکم دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، تم تمام کے تمام اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کسی ایک جماعت سے مخاطب نہیں ہے، کسی ایک فرد سے اللہ مخاطب نہیں ہے، کسی ایک شخصیت سے اللہ مخاطب نہیں ہے، کسی ایک ذات سے اللہ مخاطب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ساری جو ہے امت کو ایک ساتھ جمع کر کے مخاطب ہو رہا ہے، اور سب کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ اے میرے بندو، تم اللہ کی رسی کو، تم تمام کے تمام ایک ساتھ جو ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو یہاں پر اللہ کا فرمان انفرادی طور پہ نہیں ہے، یہ فرمان الہی بتا رہا ہوں، اور فرمان الہی ہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اگر ہم اللہ کے اس فرمان کو سمجھ جائیں گے، غور کریں گے، سنتے تو بہت ہیں، لیکن ہمارے لیے جو ہے اس سے سمجھنے، غور و فکر کرنے، اس پر عمل کرنے کا وقت نہیں ہے۔ وقت تو بہت ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے لیے، قرآن و حدیث کے لیے، دین کے لیے وقت نہیں ہے کس کے پاس۔ باقی کا ذاتی طور پہ، انفرادی طور پہ سب کے پاس ٹائم ہے، لیکن اللہ اس رسول کے لیے، دین کے لیے، خیر کے لیے، غریبوں کے لیے، غربا کے لیے، یتیموں کے لیے، تو ان کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو ایسا ہم ایک جو ہے ٹائم ٹیبل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم خود اپنے مفاد کے لیے، جو کہ اللہ اس رسول کو ذرہ بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ جو سخت ناپسند ہے ایسے لوگوں سے جو صرف اپنے لیے وقت نکالتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں، ان سے اللہ ناراض ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ انفرادی طور پہ نہیں فرما رہا، اجتماعی طور پہ فرما رہا ہے، اور ساری امت کو اللہ جمع کر کے فرما رہا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم اللہ کی رسی کو، تم تمام کے تمام مل کر، متحد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو۔ پھر آگے فرما رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنے درمیان میں فرقہ مت ڈالو، اپنے درمیان میں تفرق مت ڈالو، اپنے درمیان میں عداوت مت ڈالو، اپنے درمیان میں دشمنی مت ڈالو، اپنے درمیان میں نااتفاقی مت ڈالو۔ اپنے درمیان میں نااتفاقی وجہ سے کیا ہوگا کہ تم اللہ کی رسی کو اجتماعی طور پہ نہیں پکڑ سکو گے۔ جب تم اللہ کی رسی کو اجتماعی طور پہ نہیں پکڑ سکو گے، اس میں ناکام ہو جاؤ گے۔ اللہ کا فرمان ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جميعا یعنی اجتماعی طور پہ، جمعیت کے ساتھ ایک ہو کے اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، یعنی ہم ایک ہیں۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان هذه امتكم امه واحده،
اللہ فرما رہا ہے میرے بندو یہ جو امت ہے یعنی امت مصطفیٰ ہے یہ کیا ہے؟ یہ امت الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک امت ہے۔ رب العالمین فرما رہا ہے، فرمان الہی ہم کو یہ کیا چیز سوچ دے رہی ہے، قرآن کریم اللہ کا فرمان ہمیں کیا جو ہے ذہن دے رہا ہے، کیا فکر دے رہا ہے ساری امت کے لیے، سارے عالم کے لیے۔ تو ایسا کام کرو، ایسی سوچ پیدا کرو جس کی وجہ سے تم اللہ کے سامنے جو ہے اجتماعی طور پہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے بن جاؤ۔ ایسا کام کرو، ایسی سوچ پیدا کرو کہ جس میں اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائے کہ میرا بندہ میرے فرمان کے مطابق ساری امت ایک ہو کے جو ہے میرے اور میرے حبیب کے مطیع فرما بردار بن گئے اور ایک ہو گئے۔ اب مطیع فرما بردار اب جو تمہارے دلوں میں ہے، نیتوں میں ہے، اس کے اعتبار سے تو اللہ اس رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن بظاہر دنیا کے سامنے تو ایک ہو جانا ہے، ایسا بھی بہت ضروری ہے۔ ہاں نیت، دلی ارادہ، نیت تو اللہ علیم بذات الصدور رب العالمین ہے، وہ دلوں کا حال جاننے والا ہے، وہ ہمارے اندر جو ہے جو مسائل ہے وہ وہی غور کر کے جو ہے جزا اور سزا دینے والا ہے۔ لیکن بظاہر طور پہ، ظاہری طور پہ اگر ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کہ اگر مستحق ہو جائیں تو پھر ساری دنیا جو ہے ہماری ہو سکتی ہے۔ ظاہری طور پر بتا رہا ہوں میں، ہم ظاہری طور پر اگر اللہ کے فرمان پر عمل کرنے لگ جائیں کہ یا اللہ تو نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ فرمایا کہ تم تفرق مت کرو، درمیان میں فرقہ مت ڈالو، درمیان میں تم جماعت بندی، گروہ بندی، جو بھی سارے مسائل ہیں یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو باطنی طور پہ اگر ہم اس آیت پر عمل نہیں کر سکتے تو ظاہری طور پر عمل کر کے جو ہے دنیا کو تو دکھا سکتے ہیں کہ مسلمان ایک ہے، سب کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم ایک ہے، ایک طاقت ہے، قوت ہے۔ تو ہم ظاہری طور پر اتنا آپس میں پھوٹ پیدا کر چکے ہیں کہ دیکھنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ خود اپنے آپ میں نہیں ہیں تو ہم جو ہے ہمارے ساتھ کیا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ لوگ اغیار کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ خود اپنے آپ میں پھوٹ پڑے ہیں، اپنے آپ میں جو ہے عناد، دشمنی، عداوت، نفرتیں، صعوبتیں، یہ ساری چیزیں ان کے اندر خود جو ہے بھری پڑی ہیں، یہ خود ایک دوسرے کے نہیں ہو سکے تو یہ ہمارا کیا مقابلہ کریں گے۔ اور سارے مذاہب ظاہری طور پر تو ایک ہے۔ تو اللہ کا فرمان ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ تم باطنی طور پر اگر ایک نہیں ہو سکتے تو ظاہری طور پر ایک ہو جانے سے تمہارا دنیا کا بے انتہا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف ہیلا اور بہانہ تلاش کرتی ہے کہ کس طریقے سے میں میرے بندے کی مغفرت کر دوں، کس طریقے سے میں میرے بندے کو اپنا قرب عطا کروں، کس طریقے سے میرے بندے کو اعلیٰ مقام عطا کروں۔ تو اللہ تعالیٰ ہیلے اور بہانے تلاش کرتا ہے بندے کو اپنے قریب کرنے کے لیے، وہ اتنا چاہتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرہ نبا کے صدقے میں ہم سے محبت کرتا ہے، اور ہم جو ہے ہیلا بہانے کے طور پہ بھی ہم جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے قابل نہیں رہے۔ آج ہمارا یہ معاملہ بڑا نازک چل رہا ہے۔ ہاں تو یہاں پر جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جو جمعیت کا لفظ جميعا لفظ جمعیت پر دلالت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اجتماعی طور پر فرما رہا ہے۔ اور ہم اگر غور کریں گے، اپنے آپ پر غور کریں گے، ہماری قوم پر، ہماری امت پر، ہمارے اطراف اکناف پر غور کریں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم خود اپنے آپ میں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ سے آج ہم زمانے کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، زمانے کی مصیبتوں میں آج مسلمان گرا ہوا ہے، کیونکہ ہم ایک نہیں ہیں۔ ہم اللہ کے کلام کو نہیں سمجھے، فرمان الہی کو نہیں سمجھے، ادائے مصطفیٰ کو نہیں سمجھے، میرے آقا مولا کی زندگی کو نہیں سمجھے کہ میرے آقا مولا نے کس طریقے سے آپ نے جو ہے اجتماعیت کا کام کیا، میرے آقا اتحاد کا کام کیا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس وقت صحابہ، خلفاء، تابعی، ربی تابعی، بڑی صعوبتیں، مصیبتیں، آفتیں سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی آپ نے ہمیشہ اجتماعیت اور اتحادی کا کام کیا۔ الگ ہونے کا، تفرق کا کام، اسلام کا کام فرقہ پیدا کرنا نہیں ہے، اسلام کا کام الگ ہونا نہیں ہے، اسلام کا کام فرمان الہی، فرمان مصطفیٰ ایک ہونا ہے، جڑنا ہے، جوڑنا ہے۔ اسلام یہ ہے، اسلام جوڑنا سکھاتا ہے، اسلام توڑنا نہیں سکھاتا۔ تو اگر ہماری سوچ بنی ہوئی ہے کہ ہم صبح اور شام خالی یہ سوچ رہے ہیں کہ جو ہے
اس کو توڑ دیں گے، اس سے چھوڑ دیں گے، ہاں فلانا وہ کام کریں گے، ایسا کریں گے، تو ہماری سوچ سے اللہ اس رسول کو، قرآن و حدیث کو کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے۔ اللہ اس کا رسول بے نیاز ہے ہمارے سے۔ اگر یہ سوچ ہمارے اندر ڈالے کے بیٹھے ہوئے ہاں کہ بس میرے کو جو ہے اپنے بارے میں اس کا کیا، اس کا کیا، انہوں کیا، انہوں کیا، ایسی سوچنا اگر ہے تو پھر اللہ اس کے رسول بھی تم سے ناراض ہے، کیونکہ تمہاری سوچ سے اسلام کو، اللہ اس کے رسول کو کچھ رضامندی نہیں ہے، اسلام کو فائدہ نہیں ہے، کار خیر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب بس ایک ہی سوچ لے کے ہم بیٹھے ہوئے کہ بس ہم ہیں، بس ہم ہونا ہے، انہوں خالی مطلب پر خود غرض ایسا۔ تو اللہ والے ساری زندگی اپنے آپ کو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے، یعنی لوگ آپ کے پاس آ کر اپنی ضرورتیں پوری کرتے۔ اس طریقے سے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ لوگ آپ کے پاس آئیں، مطلب کے لیے آئیں، ضرورت کے لیے آئیں، تو یہ ادا اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا آقا نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ، کوئی مومن بندہ اللہ کے ایک بندے کی ضرورت پوری کرتا ہے، پریشانی کو دور کرتا ہے، ایک پریشانی کو، سارے پریشانیوں میں سے ایک پریشانی کو اگر بندہ دور کرتا ہے، صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں، ابو ہریرہ اس سے راوی ہے کہ ایک بندہ اگر آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک پریشانی بندہ دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی بھی ایک پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ تو کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے جس کا حضرت ابو ہریرہ، جو کہ سب سے زیادہ روایت کرنے والوں میں تو ابو ہریرہ کا نام آتا ہے۔ تو صحیح ستہ کے حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں میں کہ نسائی، ابو داؤد، ایسے کئی صحیح ستہ میں احادیث ہیں جو آقا فرماتے ہیں کہ بندہ جب دنیا میں ایک پریشانی اپنے بندوں میں سے کسی ایک پریشانی کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے پریشانیوں میں سے اس کی بھی ایک پریشانی دور کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر ادائے مصطفیٰ ہمیں یہ تعلیم دے رہی ہے کہ بندہ جب کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے، محبت پیدا ہو جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ ہمارے ضرورت مند ہیں، یہ ہمارے حاجت روا ہیں، سخی ہیں، ہاں ہم درد ہیں، درد دل رکھنے والے ہیں، تو ان کے اندر جو ہے اللہ کے رسول کی رضا ہے، اسی لیے ان کے دل میں درد ہے ہمارے لیے۔ تو بندہ یہ سوچتا ہے، یہ سوچ کے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ ضرورت یعنی وہ ایک مطلب ہے، اس کا مطلب یعنی ایک طلب ہے، اور ہم لفظ مطلب کو لے کے جو ہے ہم ایک ذہن کو پراگندہ کر کے بیٹھے ہوئے، کیا بول کے کہ نہیں انہیں آیا تو خالی مطلب کچھ آتا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، تم خوش نصیب ہے کہ کوئی تم کو مطلب کے لیے تمہارے پاس آ رہا ہے، کہ تمہارے پاس مطلب ہے، تم اس کے قابل ہے، وہ تم کو اس مقام پہ رکھ کے تمہارے پاس آ رہا۔ مطلب کے لیے آنا بلکہ تمہارا مقام و مرتبہ اس کی نظر میں بڑا ہے، تمہارا جو مقام ہے اس کی نظر میں بڑا ہے، تو وہ تم کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اور اپنے مطلب کے لیے ایک طلب میں، ایک تلاش طلب میں وہ تمہارے پاس آ رہا ہے، اور اس کا یہ طلب ہے، یہ مطلب ہے۔ تو وہ مطلب کے لیے آ رہا ہے کیونکہ تمہارے پاس مطلب ہے، تمہارے پاس ضرورت ہے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے اسباب ہے تمہارے پاس، وہ تم کو وہ مقام و مرتبہ دیکھ کر اپنے مطلب کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہے اور آپ کے پاس اپنی ضرورت تلاش کر رہا ہے۔ تو یہ مطلب اللہ کے رسول کے لیے شکرانے نعمت ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، مولا کہ لوگ مجھے مطلب کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور میں اس کے قابل بنا کے میں کسی کی ضرورت پوری کر سکوں۔ اور ایک لفظ کو لے کے ہمارا ذہن آج ہماری قوم میں بہت پراگندہ ہو چکا ہے۔ ہم پہلے کہتے ہیں کہ نہیں انہیں آیا تو خالی مطلب کچھ آتا، یہ کیسی بات ہو گئی؟ اگر انہیں مطلب کو نہیں آیا تو پھر آپ اللہ اس رسول کے لیے، انسانیت کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ ساری زندگی پیدا ہونے سے لے کر قبر میں لحد میں جانے تک انسان اپنی اپنی مطلبوں کو تلاش کرتا ہی رہتا ہے۔ ہر انسان کو ایک دوسرے کی طلب ہے، سب کے اندر ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور ہم ایک لفظ بنا کے بیٹھے ہوئے کہ خالی وہیں آ رہے، خالی طلب مطلب ہے، مطلب ہی ہے، انہوں خود غرضی ہے،
تو آپ اگر اپنی سوچ ایک مومن والی سوچ بنائیں، اللہ اس کے رسول والی سوچ بنا دیں، صحابہ والی سوچ بنا دے، عشرہ مبشرہ والی سوچ بنا دے، خلفائے راشدین والی سوچ بنا دے، اللہ والوں کی سوچ بنا دے، مومن کامل کی سوچ بنا دے، تو تم تو شکر گزار ہو جائیں گے، سدا شکر بجا لائیں گے، مولا تیرا شکر ہے کہ تو مجھے کسی کی ضرورت پورا کرنے کے قابل بنا دیا، تو مجھے چن لیا کہ میں کسی کی ضرورت پوری کر سکوں، کسی کی حاجت روائی کر سکوں، تو نے مجھے چنا، وہ مقام و مرتبہ عطا کیا، اور میرے مقام و مرتبے کو اس کے دل و دماغ میں ڈال دیا کہ تیری طلب اس کے پاس ہے، تیری ضرورت اس کے پاس ہے۔ تو کوئی ہمارے پاس اگر آتا ہے کسی طلب کو لے کر، تو ہم پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ مولا کہ تو نے مجھے چنا اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، تو میں طلب کا مطلب کا نام دے کر تیرے حبیب کو اور تجھ کو راضی نہیں کر، جو راضی کرنا چاہتا ہوں یعنی، تو پھر تو ناراض۔ اگر مطلب کا نام میں اللہ کی نعمت اور اللہ تعالیٰ نے چنا ہے مجھے، یہ سوچ کر اگر میں کام کروں گا تو پھر اللہ اس رسول راضی۔ تو یہ ہمارے لیے اطمینان قلب کا ذریعہ ہے، ذہنی سکون کا ذریعہ ہے۔ بندہ جتنا جو ہے منفی سوچتا ہے، اس کی زندگی کے اوپر بھی منفی اثرات پڑتے ہی رہتے ہیں، اس کی زندگی ساری کی ساری منفی اثرات کے جو ہے دائرے میں آ جاتی ہے، اور اس کی زندگی کا سکون اور چین اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ تو بندہ اگر مثبت سوچ رکھنا شروع کر دے، یہ امت مصطفیٰ جو آج ہم منفی اثرات لے لے کے بیٹھے ہوئے، خالی یہی سوچ لیتے بیٹھے ہوئے کہ ہاں نہیں انہوں ایسا انہوں ایسا، یہ سوچ ہمارے اندر آ گئی کہ بس خالی میں کی زندگی۔ اس لیے بڑے لوگ بولتے ہیں کہ میں کا گھر خالی ہے، بولتے ہیں ہاں، میں بولے، انانیت بولے، خالی میں بولے تو آپ کوئی ولی نہیں ہیں، آپ جو ہے سارے امت مصطفیٰ کو ماں باپ کے حقوق چھوڑ دیے، رشتہ داروں کے حقوق چھوڑ دیے، عزت و خارب کے حقوق چھوڑ دیے، آپ سب سے کنارہ کشی اختیار کر کے رہ رہے ہیں ہاں۔ تو یہ سارے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں، تو ہم پوچھیں گے کہ فنا فی اللہ تو اللہ والے ہیں، صراط مستقیم ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جو ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھائے، مختلفی نہیں کرے، دل آزاری نہیں کرے، اور اللہ والے ہیں۔ لیکن ہم جو ہے سارے رشتوں کو حقوق کو چھوڑ کے ہم جو ہے بس اپنے آپ میں رہ رہے ہیں، بس ایک زندگی گزار رہے ہیں خالی، تو آپ کوئی ولی تو نہیں ہے، آپ کے اللہ والے بن گئے۔ پھر آپ سارے حقوق جو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق ہمارے اوپر لازم کیے ہیں، وہ سارے حقوق کو آپ جو ہے پسے پش ڈال کے بالائے طاق رکھ کے آپ جو ہے ایک میں خوش رہوں، میں اچھا رہوں، میں اپنے آپ میں خاموش ہوں، جتنا دور رہے اچھا رہتا، ایسا بولے تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 40 سالہ زندگی کفار و مشرکین کے درمیان میں کیوں گزارے؟ میرے آقا 40 سالہ زندگی کیوں گزارے؟ ہاں، اور ہم تو جو ہے ابھی تو دنیا دیکھ رہے ہیں، اور ہم ابھی سے شروع ہو گئے ہاں، نہیں میں رہنا، میں دور رہنا، میں ملا رہنا، یہ رہنا ہاں۔ اور آقا کی زندگی جو آقا سے محبت کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جو ہے ورد کرتے ہیں، تو ہم کلمہ شہادت کو بھی ہم نہیں سمجھے، اللہ ایک ہے بول رہے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے بول رہے ہیں ہاں، شریعت محمدی پر عمل کرنے والے ہیں ہم ہاں، پھر ایک امت ہے ہم، اللہ تو ایک امت بنا رہا اور ایک امت بن کے رہو بول رہا۔ اس کے بعد بھی ہم اپنے اندر جو ہے آقا کی زندگی اور فرمان الہی، آقا کی سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کی زندگی کو ہم غور کر کے اپنے اندر عمل پیدا کرنے کے بجائے، تبدیل لانے کے بجائے، اور ہم صرف اپنا اور میں انانیت کی سوچ رکھ کے اپنے آپ کو بربادی کے دہانے پہ لے کے چلے جا رہے ہیں، چلے گئے پہنچ گئے اب بربادی کے دہانے پہ مسلمان۔ ہم ایک نہیں ہو سکے نا، اور اللہ تعالیٰ 1400 سال سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ یہ اللہ کے ایک لفظ، ایک کلام کو اگر ہم سمجھ جائیں تو باطنی طور پہ آپ کے مسائل ہوں گے، وہ نہیں چھڑنا ہے میرے، لیکن دور حاضر میں آج مسلمان اگر کسی
اغیار کے سامنے ذلیل و رسوا ہے، تو ہماری یہ باطنی مسائل کو لے کے ہم جو فرقے پیدا کر لے کے بیٹھ گئے، ہاں، تو یہ سارے چیزیں ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے ظاہری طور اللہ فرما رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اللہ فرما رہا ہے 1400 سال سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ ہمارے لیے ایک بہترین صراط مستقیم ہے، ایک عملی نمونہ ہے. اس کے بعد بھی ہم سمجھ کے ایک ہو کے اللہ کے رستے کو پکڑنے کے بجائے ظاہری طور پہ ہم باطنی مسائل میں الجھ کے بیٹھے ہوئے. اور نیتوں کا دار و مدار اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ کو حق نہیں ہے کسی کو دیکھ کے جو ہے آپ ظاہری طور پہ انہیں ایسا انہیں ویسا انہوں ایسا انہوں ایسا. اگر آپ شروع کریں ایسا بولنا تو آپ اپنے دائرے میں اپنے دامن میں جھانک کر دیکھیں کہ آپ کے دامن کتنا تار تار ہے اور کتنے آپ کے دامن میں سوراخ ہے نافرمانیوں کے، گناہوں کے، گناہ کبیرہ کے، حرام کے. یہ سارے چیزیں آپ کے خود دامن تار تار ہے. ہمارا دامن خود پھٹا ہوا ہے اور ہم دوسروں کو دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے، شریعت کے دائرے میں لا کے ان کو سوچ رہے ہیں. ایسا کون سوچے؟ ہاں، اللہ والے سوچے. ہاں، نعوذ باللہ تعالی صحابہ، ہاں، کوئی بھی نہیں سوچے نا میرے بھائی. پھر آپ ماشاءاللہ تہجد گزار ہوں گے، نمازی پرہیزگار ہوں گے، سب کچھ ہوں گے. جتنا آپ ہے نا، آپ اپنے آپ کے بارے میں سوچ کے اللہ کے راہ میں سامنے آنسو بہانا. خلفائے راشدین کی زندگی ایسی گزری، دن بھر جو ہے خلافت کے امور سنبھالتے، اس کے بعد رات بھر اللہ کے سامنے آنسو بہاتے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. جبکہ آپ جنتی ہیں، خلفائے راشدین جنتی ہیں، پھر رات بھر آنسو بہا رہے ہیں. اور آج کا امت کیا کر رہا؟ 2-3 نمازاں پڑھ لے کے ارے انہیں ایسا ہے، ہاں، ارے انہیں ایسا ہے، انہیں ویسا دکھ رہا، انہیں ویسا کر رہا. ہاں، یہ چیزیں ہیں. تو آپ یہ جو بولے، آپ قسم کھا کے بولو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہے تمہاری اداؤں سے. ہاں، اللہ کی ہزاروں کروڑوں لعنتیں ہیں تمہارے اوپر. آپ کو حق نہیں تھا وہ بولنے کا. جزا اور سزا وہ عادل بادشاہ رب العالمین ہے جو رحمت للعالمین کے صدقے طفیل میں دنیا بنا کے آقا کی زندگی کو ہمارے لیے سیرت بنا کے بھیجا. اور آقا کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے، نہ کہ تمہاری غیبت، تمہاری چغل خوری، وہ ہمارے لیے عملی نمونہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو فوراً دیکھتے جو آپ یہ اٹھا کے وہ بول دیے، اس کو وہ دکھا ایسا ہو گیا، انہوں ایسے ہیں، انہوں ایسے ہے. بھئی آپ کیسے ہے؟ کون بولے آپ اچھے ہیں بول کے؟ کوئی بولے؟ نہیں بولے. دیکھیے ہم دوسروں کو اگر اچھے بولنا شروع کریں گے تو دوسرے بھی ہم اچھے بولتے ہیں. ہاں، ہم دوسروں کو غلط بول لیتے بیٹھ رہے ہیں تو دوسرے آپ کو اس سے زیادہ لوگ غلط بول دیتے. دنیا کا اصول ہے. تو پہلے ہم اپنی اصلاح کریں گے تو خود بخود دیکھنے والے آپ سے محبت کریں گے اور وہ آپ سے جو ہے آپ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. تو یہی زندگی میرے آقا نے 40 سالہ زندگی میں ساری امت کو، یہ ساری دنیا کو پیغام دیا. یہی زندگی میرے آقا ساری زندگی گزارے. اس کے بعد وہی ادائے مصطفیٰ صحابہ میں، خلفاء میں، تابعی میں آئی، اللہ والوں میں آئی، مومنوں میں آئی. یہ ساری چیزیں ہوتے ہوتے آج اللہ والوں سے، علماء کرام ہوتے ہمارے سامنے آئی. لیکن آج ہم اس کو غور و فکر کر کے اختیار کرنے کے بجائے، عملی زندگی میں لانے کے بجائے، ہم اپنی مادی زندگی میں بس انانیت اور مطلبی اپنے آپ کو ایسا ایک مقام پہ لا کے ٹھہرا دیے کہ بس میں ہوں اور وہاں مطلبی لوگوں سے دور رہنا ہے میرے کو. تو یہ کیا بات ہو گئی؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کسی کی مطلب پوری کرنے کے لیے آپ کو قابل بنا دیا، تو آپ کو اللہ اس رسول کو راضی کر کے اور مزید آپ زبان سے کریے، ہاں، اپنے وجود سے کریے، اپنی ذات سے کریے، ٹھہر کے کسی کی مدد کریے، زبان ہلا کے کسی کی مدد کریے. آپ کی زبان ہلانے سے، آپ کا اشارہ کرنے سے کسی کا اگر بھلا ہوتا ہے تو یہ آپ کے لیے روز قیامت میں مغفرت کا ذریعہ بن سکتا ہے. جس کو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اگر کہ بندے کی پریشانیوں میں سے اگر ایک پریشانی دور کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ روز محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تمہارا بیٹا بیٹی رشتہ دار کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا، سب تمہارے دشمن ہوں گے وہاں پہ. ویسے وقت میں اللہ تعالیٰ تمہارے اس ادا کے طفیل میں روز قیامت کی پریشانی دور کر دے گا. تو اب ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں تلقین کی، تعلیم دی کہ بندہ یہ عادت بنا لے کہ میں کیا کر سکتا ہوں.
ہم کیا کر سکتے ہیں اپنی ذات سے کسی کا بھلا کیا کر سکتے ہیں. یہ ہر فرد واحد کی سوچ ہونا چاہیے، نہ کہ صبح ہو گئی انہوں ایسے، شام دوپہر ہو گئی شام ہو گئی انہوں ایسے، انہوں ایسا کر رہے تھے انہوں ایسا کر رہے تھے. تو آپ غیبت کر کے اصلاح خدا کی قسم نہیں کر سکتے. اگر آپ کے دل میں جذبہ ہے، آقا کی محبت ہے، ادائے رسول کی قربانیاں ہیں، دین کا درد ہے، شریعت محمدی کا احساس ہے، امت مصطفیٰ کا درد ہے آپ کے سینے میں، آپ سب کیا ہیں؟ مسلمان بھائی ہیں. تو ہم سب ایک ہیں، تو بھائی کی نظر سے دیکھ کر اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اور اس کی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. تو پھر ضرور بضرور اللہ تعالیٰ اس ادا کے ذریعے سے روز قیامت میں تمہارے لیے ہوئی پریشانی کو ختم کر دے گا اور تمہارے درجات کو بلند فرما دے گا. میرے آقا یہی فرما رہے ہیں. صحاح کے احادیث تو بے شمار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں فرمائی کہ جو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. اب ایک تو ہے، اب دیکھیے ظاہر طور پہ ایک ہے کیسا، 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب سب آپ جمع ہو کے یہاں بیٹھ گئے. اب ایک ہے، ہم ایک ہے، ظاہر طور پہ تو ایک ہے. اب ہماری نیتیں کہیں جا رہی ہے، ہماری سوچ کہیں جا رہی ہے، ہمارے وسوسے کہیں ہمیں لے جا رہے ہیں، ہمارے پریشانیاں یا پھر کوئی پریشانی ملوث سے کہیں چلے جا رہا، کوئی خوشی میں اتنا زیادہ منہمک ہو گیا کہ اس کی خوشی کہاں کی لے کے چلی آ رہی. اللہ کی بات سے یہاں ہے، ہمارا وجود یہاں پہ ہے، لیکن ہمارے خیالات ہماری سوچ کسی کی خوشی کے سبب باہر ہے، کسی کی مصیبت کے سبب باہر ہے. تو اسی لیے اللہ والوں کی زندگی بھی یہی ہے کہ نہ خوشی میں آپ کے ذکر میں خلل ہوتا ہے، نہ مصیبت میں. کسی میں بھی قلب جب اللہ کے ذکر میں بندہ ہوتا ہے تو اس کے قلب کو کسی بھی چیز کی جو ہے تکلیف نہیں ہوتی اور وہ کسی چیز میں متزلزل نہیں ہوتا. تو یہ اللہ والوں کی ادائیں ہیں. خوشی میں بھی اس کا جو ہے دل اللہ کے ذکر میں رہے اور غم میں بھی اس کا ذکر جو ہے اس کا دل اللہ کے ذکر میں رہے، دنیا کی فکر میں نہ رہے. تو یہ ادا ہے. تو یہی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی امت کو دیا ہے کہ ہم ایک ہو کر بظاہر ایک ہیں. ظاہری طور پہ بھی ایک ہونا چاہیے، باطنی طور پہ بھی ایک ہونا چاہیے. چلیے باطنی طور پہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، آپ جو ہے اپنے اپنے مسائل ہے، لیکن باطنی مسائل کو لے کے آپ ظاہری طور پہ ساری دنیا کو یہ نہ بتائیں کہ دیکھو مسلمان ایسا ٹوٹا پھوٹا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر جو ہے چیکڑ اچھالتا ہے، ایک دوسرے کی تنقیدیں کرتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے تنقیدوں کے انبار لگاتا ہے، تہمتیں باندھتا ہے اور ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے. ہم یہ دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں اور ہم ایک ہے بھی نہیں. اور مسلمان ظلم کا شکار کیوں ہو رہا؟ ظالم کو معلوم ہے کہ یہ ایک نہیں ہے. ظالم کو معلوم ہے ساری دنیا میں آج ظلم ہو رہا. کیوں؟ کیونکہ ظالموں کو معلوم ہے کہ انہوں ایک نہیں ہے. اگر ہم بازو والے کو مارے تو ان کے بازو والا خاموشی اختیار کر لیتا ہے، جہاں میرے پہ مصیبت آ جائیں گی بول کے یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے آپ. جبکہ آپ کو یہ بہتر سے بہتر آپ سمجھتے ہیں کہ بازو آگ لگی تو کچھ لمحے میں آپ کا بھی گھر جل کے خاک ستر ہو سکتا ہے، آپ بھی برباد ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہ سوچ لے کے بیٹھے ہوئے کہ نہیں، جان دو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اپنے ٹینشن اب ہوتے ہیں. یہ ہے کیونکہ ہمارے اندر اتحاد، یکسانیت، اجتماعیت نہیں ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جميعا یعنی اجتماعیت نہیں ہے ہمارے اندر. ہماری سوچ میں اجتماعیت ختم ہو گئی. لہذا آج ہم مصیبت کے دہانے پہ ہیں. میں اس میں سارے لوگ آ گئے، نمازی آ گئے، تہجد گزار آ گئے، 5 وقتہ نمازی آ گئے. آپ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر سمجھ رہے ہوں گے. آپ میں اچھا، میری عبادت اچھی، میرے اخلاق اچھے، میرے گھر بار اچھا، میرے بچے اچھے، میں سب اچھا. تو پھر یہ سوچ رکھنے والوں سے اللہ اس کے رسول کا کوئی سروکاری نہیں ہے. نہ اسلام کو آپ کی ضرورت ہے، نہ مذہب اسلام کو آپ کی ضرورت ہے، نہ اللہ اس کے رسول کو آپ کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ یہ سوچ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سوچ اگر رکھتے 14 سال پہلے کے صحابہ تو یہاں تک نہ آپ رہتے ہیں ہم رہتے. تو اسلام نے جو سوچ دی ہے کہ وہ آپ اچھے ہیں تو آپ کے بازو والا بھی اچھا رہنا، آپ اچھے ہیں تو آپ کے سامنے والا بھی اچھا رہنا، آپ اچھے ہیں تو آپ کے چاہنے والے بھی اچھے رہنا، تو آپ اچھے ہیں تو سب اچھے رہنا.
تو اسی کو اللہ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرما رہا ہے کہ بندے تو اس وقت تک نیکی کو نہیں پا سکتا جب تک کہ تیری پسندیدہ چیز تو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. کیا ہے مطلب؟ تمہاری پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ ہونا، تو یہ اللہ کے پاس نیکی ہے. آپ سوپ استعمال کر لے کے چھاٹ کے نکال کے جو ہے اس کے بعد دے رہے ہیں، وہ تو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، آپ اجر نہیں ملنے والا ہے آپ کو. پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے نیکیوں میں سے چھاٹ چھاٹ کے تم کو دیں گا، تو روز قیامت میں تم تنگ دست اور مفلس سب سے بڑے بننے والے ہیں. تو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی جو چیز تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، وہ دیو. اس طریقے سے ضرورت پوری کرنا، یہ ساری چیزیں اجتماعیت، اتحاد، ظاہری طور پہ ایک ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں جس سے ظالموں کے دلوں میں رعب پیدا ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے. وہ خوف کھانے لگ جاتا ہے کہ ارے یہ لوگ ایک ہو گئے، یہ لوگ متحد ہو گئے، یہ لوگ جمع ہو گئے. یہ چیز ہے. تو یہ اہم باتیں ہیں، مسائل ہیں جو سن کے چھوڑنے والی نہیں ہوتی. لہٰذا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم نے جو کچھ کہا ہے اور سنا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. سارے عالم اسلام کے مسلمانوں کو میرے مولا ایک اور نیک بنا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کے بجائے ایک دوسرے کے اچھائیوں کو تلاش کرنے کی توفیق نصیب فرما. ایک دوسرے کو میرے مولا جنت کے قریب کرنے والا بنا، آقا کے اداؤں کے قریب کرنے والا بنا. یا اللہ مثبت سوچ رکھنے کی ہماری قوم کو توفیق عطا فرما. مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا، علماء کی تعظیم کرنے والا بنا. وما علینا الا البلاغ. سنت